बहुत ही आर्जी सेटअप के तौर पे काम कर रही है। जो ही इलेक्शन कमीशन इन 25 अरकान को डिस्क्वालीफाई करता है, जो कि उसका सिर्फ एक रस्मी किरदार है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आर्टिकल 63A के मुताबिक जो यहाँ पे पंजाब का जो केस है वो सेंटर का केस है। सेंटर के केस में तो आज फिर भी उन्होंने एक बेहयाई की है। जो मेंबरान हैं उन्होंने सब ने एफिडेविट दिए हैं कि जी हम पीटीआई का हिस्सा हैं और हम इमरान खान की क़यादत पे पूरा यकीन रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएं। हालांकि वो बचेंगे नहीं। लेकिन जो पंजाब में तो जो 25 अरकान हैं उन्होंने बाकायदा वोट दिया है। सो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। लेकिन एक तरफ जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, एक सबसे बड़ा जो सूबा है जो दुनिया का, असल में अगर देखा जाए तो दुनिया का जो पहले 10 बड़े ममालिक हैं, अगर पंजाब की आबादी को देखा जाए तो वो उतना ही बड़ा एक सूबा है जितना कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक जो हैं। यूरोप में तो इतना बड़ा मुल्क ही कोई नहीं है। सो इतनी बड़ी आबादी को एक इंतज़ामी बहरान में, जहाँ एक तरफ हम सुनते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा है और उसमें जो है वो आपने मंगल की तारीख दे दी है। अब ये जो केस है इसमें तो हफ्ता इतवार इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा सूबा एक इंतहाई बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है। कोई वहाँ पे हुकूमत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी आईजी जो हैं वो खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर पॉलिसी क्या लेनी है, किसको फॉलो करना है। गंदम की ख़रीदारी रोकनी है, गंदम की ख़रीदारी जारी रखनी है, फ्लोर मिल्स के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो क्या होने हैं, पानी के ऊपर जो हमारा एक तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर हमने क्या मौक़िफ़ लेना है। ये वो सारे सियासी फ़ैसले हैं जो हुकूमतों ने करने होते हैं। लेकिन अब वहाँ पे हुकूमत ही नहीं है। इतने बड़े सूबे को आपने एक इंतज़ामी बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जी हम आराम से केसेस जो हैं वो सुनेंगे। इसकी कोई तुक समझ नहीं आती। आपने आज नोटिस दिए हैं, कल आप उनका हाज़िरी का और वोट का रिकॉर्ड मंगवा लें। इन तमाम लोगों ने जो 25 अरकान हैं इन्होंने वोट जो हैं वो दिए हैं PMLN के उम्मीदवार को इस इलेक्शन में। बड़ी सीधी बात है, इन सब ने अपने जो नशिस्तें हैं वो उनको डी नोटिफाई आपने करना है, इन सब ने घर जाना है। जब ये 25 लोग घर चले जाते हैं तो उसके बाद पंजाब में किसी भी जमात के पास 186 की फिगर जो है वो नहीं है। उसमें जो PTI की है और PMLQ और PTI मिल के 176 के करीब जो है, 176-77 के करीब रह जाएंगे, और जो दूसरी PMLN है वो तकरीबन 170-71 के पास रह जाएंगे। सो ये जो एक इस वक्त तो जो एक सो कॉल्ड ये जो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चल रही है, उसका वो सिर्फ एक जो है वो एक आप समझिए कि कच्चे धागे से बंधी हुई वो हुकूमत है, और कोई आदमी जो है इसके ऊपर तैयार ही नहीं है कि कोई जिम्मेदारी लेने को। सबसे बड़ा सूबा इतने बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है और हमें यहाँ पे किसी को परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं जी हम मंगल को देखेंगे, बुध को देखेंगे और आराम से हम फैसले करेंगे। सो मेरी नज़र में इस वक्त जो पंजाब का इंतज़ामी बहरान है उसका फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा आप इसको बिज़नेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ना लें। इस केस की समाअत जो है वो आपने मंगल को डाली है, इसकी आप कल समाअत करें, कल परसों इसकी समाअत करें और पंजाब में आप ख़त्म करें इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को हेयरिंग दोबारा शुरू की है आर्टिकल 63A के केसेस की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत कदम है और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले में एक हतमी फ़ैसला आना चाहिए कि ये इधर आखिर हम जा किधर रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी ये फ़ैसले आएंगे पाकिस्तान में उतना जल्दी सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। आज इमरान खान मियांवाली में अपनी ये जो सेकंड लेग है जलसों की उसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 6 से ये जलसे शुरू हो रहे हैं, 20 तक ये जलसे जाएंगे।
اسی دوران لانگ مارچ کی جو حتمی تاریخ ہے وہ اناؤنس کر دی جائے گی، جو کہ 20 مئی سے لے کے اور 29 مئی کے درمیان جو کوئی دن ہے وہ ہوگا۔ تمام کارکنان اس سلسلے میں اپنی تیاری کریں انشاءاللہ تعالی، اور ایک عوام کا جمع غفیر بہت بڑا ریلا جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ لاکھوں لوگ، اتنا بڑا جو آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے وہ ماڈرن دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، جتنا بڑا ریلا جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بڑھے گا۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے کہ یہ تپتی دھوپ میں کتنی دیر باہر بیٹھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تپتی دھوپ میں یہ لوگ باہر بیٹھتے ہیں یا لوگ جو اب ایوانوں میں ہیں انہیں تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو جب یہ فیصلے عوام کرتے ہیں، اور جو اقتدار اعلیٰ کا فیصلہ ہے وہ بھی عوام نے کرنا ہے۔ ہم نے کل جو ایک کمیشن کی بات کی تھی، میں سمجھتا ہوں حکومت نے، پہلے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ کوئی خط ہے ہی نہیں، کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں ہے، اور یہ سارا جعلی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن کل مس انفارمیشن نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نہ صرف یہ کہ ایک مراسلہ موجود ہے، اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے۔ وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا، اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے، اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ سو میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا۔ اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا، تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے۔ میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے۔ 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے، لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ 168-169 ہے۔ سو اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے، اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں۔ سو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں، اگلے 14 دن جو ہیں، یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے، اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی، اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا، اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا، اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے۔ تھینک یو جی۔ ایک آپ یہ بتا دیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح پہلے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی بیانیے کے حوالے سے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، اب وہ خاصی اس میں نرمی آ گئی ہے، کوئی کہیں معاملہ طے ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا سی بی ایم سے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ اپنا مکرم جانا ہے، مقدم جانا ہے۔ عمران خان نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی ہے، اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت ایک جو رول ہے، اگر یہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان کو تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان جو ہے
وہ واضح ہے، اس کی میں تمام لابیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، سیاسی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا ظاہر ہے کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ہر صورت میں ہمیں افواج پاکستان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے، اور ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام لازم چوہدری صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کر جائیں، الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ 7 ماہ تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ الیکشن کمیشن جب یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو اس کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ مثلا اگر یہ کل پنجاب کی حکومت جو ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا جس طرح کہ 12 مئی سے پہلے یہ گر جائے گی اور کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ ہم 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جو بھی الیکشن کمشنر آ کے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا، دا اونلی آپشن ہی ہیز از اسے ریزائن کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں نوٹس لیں؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا نوٹس لینے کا؟ کابی پریس کانفرنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا جائے تو معاملات کا کون کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو چیف جسٹس پاکستان کو کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کی یہ جو ذمہ داری ہے، سب سے پہلے تو 63A کے ریفرنسز جو ہیں وہ فائنل ہونے ہیں، اس کے بعد اور اس کے اوپر انہوں نے مہربانی کی ہے اور بینچ جو ہے وہ 9 تاریخ